Assalamu alaikum viewers. This is your host Sayyid Abid Hussaini. Today is my proud privilege. I am with one of my beloved friend, one of the oldest resident of Doha, Qatar. He is such a wonderful person. ایک ایسی پرسنالٹی ایک جن کی ملٹی ڈائمینشن پرسنالٹی کے مالک بائی پروفیشن ہی واز اے بینکر. ریسنٹلی ہی ہیز بین ریٹائرڈ اینڈ ٹوڈے ہی از انجوائنگ لائف ایٹ ہوم ڈوئنگ ونڈرفل تھنگس اینڈ ہیونگ اے فیملی ٹائم. And recently he has started such a wonderful venture, and which is very close to my heart, very close to his heart. This is what he is going to do is he is going to proceed, going to take forward his father's legacy. Mr. Rashid Qureshi, he was one of the founder of ہفت روزہ اخبار, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 1965 میں وہ اس کو چلایا کرتے تھے اور اب 58 میں چلاتے تھے. اور میں نے اس کی ایک کٹنگ اصل میں دیکھنے کا ہوا تو میں آفس سے سیدھا ہارون کے پاس آیا ہوں جسٹ ٹو نو لٹل بٹ مور اباؤٹ اٹ, بیکاز وہ جو آئیڈیا تھا ان کے فادر کا اس وقت وہ آج تک ویلڈ ہے, آج تک وقت کی ضرورت ہے. بہرحال آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک مچ آف ٹائم, بٹ دس جینٹل مین ہوم آئی ایم گوئنگ ٹو انٹروڈیوس یو اینڈ وی وانٹ یو ٹو لسن فرام ہیم. ہی از سچ اے ونڈرفل پرسن. ہی ہیز بین ان دوحہ قطر فار لانگ ٹائم, سم تھنگ لائک more than 30 years, more than 40 years, and very famous. He has got a lot of dimension of his personality. He is a man famous in the sports fraternity. He is a very famous Toastmasters. He is a very famous one of the expatriates in Doha, Qatar. Social activities hon, charity activities hon, he is always on the forefront. Today I just want to listen from him. Is a new venture which he is going to chalk out from 14th of August. He is going to start something very amazing. So Harun, please tell us about your project. Assalamu alaikum Harun. Wa alaikum assalam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Abid Sahab, thank you very much for your kind word. جیسا آپ نے مجھ ناجیز کے بارے میں جو کہا, میں تو اس کا بالکل اہل نہیں ہوں. آپ سب آپ کے ہمارے دوستی کو آلموسٹ 4 ڈیکیڈ ہو چکے ہیں. 40 سال سے ہم آپس میں دوست ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنے بارے میں کچھ بات کروں, میں آپ کا بہت بڑا ایڈمائرر ہوں کہ یو آر اے مین آف ڈیڈیکیشن. آپ نے جو ٹھان لیتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو مطلب ہوا یہ تھا کہ میں 2017 میں یونائٹڈ بینک سے ریٹائر ہوا اور قطر میں مجھے آلموسٹ 45 ایئرس ہو گئے ہیں. اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ میں پیشنیٹ ایک اسپورٹس مین ہوں, اسپورٹ لور ہوں. میری پوری زندگی یہاں اسپورٹس میں کے میدانوں میں گزری. بیچ میں 2000 میں ہم نے مل کے ایک ٹوسٹ ماسٹر ایکٹیویٹی کی, اس میں بھی ہم نے بڑے ڈیڈیکیشن سے کیا. جی میں 2017 میں ریٹائر ہو گیا تو لاہور میں چلا گیا. کبھی لاہور قطر میں رہتا تھا تو زندگی ڈل ہو گئی. اچانک میرے بڑے بھائی نے میرے والد صاحب کے ایک نیوز پیپر رہبر کسان کا مجھے ایک ٹکڑا سا بھیجا. وہ 1965 کا تھا. تو میں نے جب وہ دیکھا تو ہم نے بڑی سرچ کی, لیکن ہمیں ابا جی کی کوئی چیز مل نہیں سکی. تو میرے والد صاحب بائی پروفیشن انہوں نے 1948 سے جرنلزم کیا. ایک اردو جریدہ نکالتے تھے, نظام تعلیم. پھر انہوں نے جب جنرل ایوب خان کے دور میں جب بنیادی جمہوریتیں ہوئیں, اس وقت انہوں نے ایک ہفت روزہ نظام رہبر کسان کا اجرا کیا تھا 1958 میں.
تو بس ایسے ہی میں نے کہا چلو کچھ کرتے ہیں. تو میں نے بابر صاحب اس کو میں نے عابد صاحب میں نے نا کچھ 1 2 4 چھوٹے چھوٹے مضامین لکھے. لیکن ہوتا کیا ہے ہماری من حیث قوم ہماری ایک پرابلم ہے, ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ یار یہ بندہ اگر ایک بندہ سپورٹس مین ہے شاید وہ کچھ لکھ بھی سکتا ہے. تو کسی نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, ہر طرف نہیں یار ابھی بہت کچا ہے. بہرحال جی میں نے ہمت نہیں آ رہی, میں نے وہ چھوٹے چھوٹے کالم لکھنے شروع کیے اور الحمدللہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں سچی ہوں, میرے جو کالم ہیں تقریباً 20 سے 22 تک پاکستان میں مختلف نیوز پیپروں میں چھپے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ویری گڈ ویری گڈ. 20 سے زیادہ آپ کے آلریڈی آپ کے مضامین جو ہیں وہ آرٹیکلز آپ کے پبلش ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. نیوز پیپر میں مشرق میں چھپے ہیں, نوائے وقت میں چھپے ہیں, اور ڈفرینٹ نیوز پیپرز میں چھپے ہیں. تو کرتے 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 پھر الحمدللہ ایک ہمارے بڑے کلاس فیلو تھے, ان سے میں نے ایک دن ایسے ہی بات چیت ہو رہی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس بک کو کنٹینیو کریں اور آپ الحمدللہ کر سکتے ہیں. پھر میں تقریباً کچھ عرصہ میں اسلام آباد میں پڑھا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کالج میں. تو وہاں کچھ پرانے ساتھی مجھے ملے, تو میں نے جب شیئر کیا کہ میں اپنے ابا جی کا یہ جدیدہ نکالنا چاہتا ہوں, ہفتہ روزہ اخبار نکالنا چاہتا ہوں, تو ان سے ہمارے پھر کل ہماری سب چیزیں طے ہو گئی ہیں. اسی نام سے جو رہبر کسان کو رہبر کسان انٹرنیشنل کا نام دیا جائے گا اس میں. اور انشاءاللہ 14 اگست کو ہم اس کو لانچ کریں گے. اور اس میں میرا مین مقصد ہے, میں چاہتا ہوں اس عابد صاحب کی اس ویڈیو کے ذریعے یہ میں اپنے تمام دوستوں کو یہ ایک پیغام بھیجنا چاہتا ہوں, جو بندہ کچھ بھی لکھے گا, چاہے ایک لائن بھی لکھے گا, ہم اس کو پبلش کریں گے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. جب تک ہم ایک دوسرے کو ہیلپ نہیں کریں گے یہ معاملے چلتے نہیں ہیں. اور میں نے یہ دیکھا کہ ہماری اس فیلڈ میں لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. میرا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی مجھ ایسے لوگ ہیں جو اس میں ضرور حصہ لیں, اور پورے ہم ان کو دیکھیں گے اور ان کی ہم مدد کریں گے. اس کے علاوہ الحمدللہ بہت مزہ آ رہا ہے. جب سے یہ میں نے اس فیلڈ میں آیا ہوں لکھنے کو تقریباً 1 سال ہو گیا, تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میری زندگی دوبارہ بچپنے میں لوٹ گئی ہے. تو میں نے جب میں نے لکھا تو میرے بڑے بھائی ہوتے ہیں انگلستان میں, تو ان سے میں نے ایک مضمون بھیجا, تو ان سے میری بات ہوئی. میں نے کہا, انہوں نے کہا تم اچھا لکھتے, میں نے کہا بھائی جان میں تو ابھی 65 کا ہونے والا ہوں. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ انگلینڈ میں کوئی خاتون تھی, نام تو مجھے یاد نہیں ہے, بالکل صحیح بالکل صحیح, اس نے 85 کی ایج میں لکھنا شروع کیا تھا, تو اس کی پہلی جو بک تھی نا بیسٹ سیلر ہوئی تھی. یس یو آر رائٹ. بہرحال بیسٹ سیلر تو نہیں ہو سکتے, لیکن یہ کہ الحمدللہ جو ہم نے سیکھا ہے, جو ہم نے کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ میں اپنے دوسرے دوستوں کے, اپنے ملک والوں کے کو دیا جائے. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو لکھنے کا ہے یہ سب سے اچھا مشغلہ ہے. اور ویسے بھی آج کل لوگوں کو پڑھنے کا دھیان نہیں دیتے, تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ جو جتنی مجھ میں ہمت ہے, صلاحیت ہے, میں اس کو ضرور کروں. ہارون یہ بتائیے کہ یہ بڑی ایکسائٹنگ آپ نے بتایا ہے, اور آپ بتا رہے ہیں کہ یو ہیو گاٹ آئیڈیا ٹو پروموٹ رائٹنگ اینڈ یو نو people should go and read the newspaper. This is a very good thing. But کیا آپ چینلز پرووائڈ کریں گے, کس طریقے سے لوگ آپ کے رہبر کسان کو دیکھ پائیں گے, کون سے کہاں پہ یہ اویلیبل ہوگا؟ یہ آپ سب ابھی آپ کو میں ایک ریسنٹلی بتاتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ میں مجھے جو سننے میں آیا ہے کہ گورنمنٹ تمام نیوز پیپروں کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو آن لائن کریں, کیونکہ پوری دنیا میں اب پیپر والے نیوز پیپر کا دور ختم ہو رہا ہے. ٹرو. تو یہ آن لائن ہوگا. تو اس کو میں جو بھی اس کو میں جب لانچ کریں گے, جو بھی میرے دوست ہیں, قطر میں بھی ہم یہاں سے اس کو ایکسیس کر سکیں گے. ہاں جی, اس کا لنک آئے گا پوری دنیا میں کہیں سے بیٹھیں گے, اور آپ جو بھی بندہ کچھ لکھنا چاہے گا
وہ آپ اس کو بھیج دیں, ہم اس میں بھی آہستہ آہستہ ہم اس میں ایک پیج ڈالیں گے, جو بندہ لکھے گا ہم اس کو لگیں. اس سے ہوتا ہے کہ انکریجمنٹ ملتی ہے, لوگ کہتے ہیں یار یہ چلو میں کچھ کر سکتا ہوں. ویری گڈ آئیڈیا ان فیکٹ یو نو. تو یہ انشاءاللہ میں اس سے میں چاہتا ہوں کہ میرے کم از کم میرے والد کا نام زندہ رہے, کہ انہوں نے بڑی اسٹرگل کی تھی جب وہ کشمیر سے آئے تھے پاکستان میں, تو انہوں نے اسی لکھنے کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ کوئی 50-60 سال کام کیا تھا. بڑا اچھا لکھتے تھے. ان کی کوئی افسر کوئی ان کی 8 سے 10 کتابیں پری پارٹیشن امرتسر میں ایک پبلشر نے چھاپی تھی. لیکن بس وہ کچھ عرصہ ہم شفٹ کر گئے تھے اسلام آباد کوئی 70 کے بیچ میں, تو بس وہ جتنا بھی ان کا تھا وہ ذخیرہ وہ سب وہ وہی سیالکوٹ میں تھا, وہ دھیان نہیں دیا, وہ سارا ہو گیا. لیکن وہ ہمارے سینے میں ان کی یادیں, ان کی چیزیں دفن ہیں. کبھی کبھی ہم جب ان کو یاد کرتے ہیں تو ان کی چیزیں یاد کرتے ہیں. تو بس میں جی اپنے اگر والد کے اگر میں اپنے آپ کو اگر میں 2% بھی ہو جاؤں تو میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھوں گا. میری آپ سب سے یہ التجا ہے کہ آپ پلیز ہمارے والد صاحب کے لیے اور ہمارے لیے دعا کریں. تھینک یو ہارون. ہارون انفیکٹ تم سے بات کر کے کافی عرصے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ کافی ٹاپکس پہ آپ سے بات ہو سکتی ہے, اور ہم یقیناً آپ سے دوبارہ ٹائم لیں گے جس میں ہم آپ سے تفصیلی بات کریں گے. لیکن آخر میں آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں اپنے ویور سے, دو یو ہیو آسک دیم سم تھنگ, بٹ کین یو ناؤ پلیز ون لاسٹ میسیج فرام یو ریگارڈنگ یور newspaper which you want to bring up, Rehbar-e Kisan. In fact, I wish that, believe me, this one supposed to be highlighted. Viewers, I will request all of you to please follow this news. Harun, میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ جو بھی کام کریں ڈیڈیکیشن سے کریں, دل سے کریں. کوئی بھی کام ہاف ہارٹیڈلی نہ کریں, کیونکہ آپ کی اچھا کام اور برے کام کے درمیان میں صرف آپ کا جذبہ ہوتا ہے, اور یہ جذبہ سے کریں. آپ برا کام بھی کریں گے جو مطلب اتنا اچھا نہیں ہے, اگر آپ اس کو ڈیڈیکیشن سے کریں گے وہ آپ کو آگے لے جائے گا. تو ڈیڈیکیشن کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا. تو میں یہی سمجھتا ہوں آپ کچھ بھی کریں لیکن ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں, اور آپ خود دیکھیں گے اس کا نتیجہ اتنا اچھا آئے گا آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. very good message, Harun. What you said, maybe I read one of the saying that with dedication you can make ordinary things extraordinary. So wonderful message, Harun. We take this message with you, from you, and we very much look forward to refer to read of this Rehbar-e Kisan. I think this is need of the hour for our country. میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کے تعلق سے اگر اس کے اندر آپ معلوماتی چیزیں ڈالنے والے ہیں, انفارمیشن ڈالنے والے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی سپر ڈوپر ہٹ. یعنی سو آئی وش یو آل دا بیسٹ اینڈ لک فارورڈ to meet with you some other time. جی احمد صاحب, میں آخر میں اپنے تمام دوستوں کا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس فیلڈ میں میری ہیلپ کی اور مجھے میری رہنمائی کی. تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے تمام دوستوں کا, اپنی فیملی کا, جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ انکریجمنٹ کی. بہت بہت شکریہ احمد صاحب. میں بہت احسان مند ہوں کہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ میرے پاس آئے. بہت بہت شکریہ. Thank you very much, Harun. You have been very kind. You have been very humble person by nature. Such a wonderful person, and look forward to meet with you. Look forward to listen from you, and it will be really golden moments with you in our future videos for our viewers. So this was our colleague, our friend, our well-wisher. In fact, somehow he is one of my mentors also. He is the one who brought me in Toastmasters. We have had a wonderful, and by nature, by heart, he is such a wonderful person. I don't want to
say too much about it, but we will bring him in the channel since he is very busy man, but we will take some special time from him some other time, and we will listen when he speak. People just listen to him. By the way, he is a distinguished Toastmaster. He knows how to talk, and he love to talk, and the way he is talking, inshallah you all will love him inshallah in future. So please stay tuned, keep watching our channel HB Solution for Professional and Personal Development. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.